بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین۔ دعائے افتتاح کے اس حصے پر ہم پہنچے تھے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک، پروردگارا اپنی صلاۃ اور درود بھیج محمد پر صلوات اللہ علیہ، کہ جو تیرا بندہ و رسول ہے، تیرا رسول و امین ایک، تیرا امین و صفیق، تیرا گہرا دوست و حبیب ایک، تیرا محبوب و خیرتک، تیرا منتخب شدہ من خلقک، تیری مخلوق میں سے، و حافظ سرک، تیرے رازوں کا حافظ، انہیں حفاظت کرنے والا، و مبلغ رسالتک، تیرے پیغاموں کو پہنچانے والا، افضل درود بھیج، و احسنا، اور بہترین، و اجملا خوبصورت، و اکملا کامل، و ازکا پاکیزہ ترین، و انما پرنما یعنی دیکھنے میں خوبصورت، و اطیبہ اور دل پسند، و اطہرا پاک ترین، و اسنا بلند ترین، و اکثرا سب سے بیشتر، ما صلیتا و بارکتا، کہ جس طرح کہ تم نے بھیجا یہ درود اور برکت دی، و ترحمتا اور رحم کیا، و تحننتا اور محبت کی، و سلمتا اور سلام کیا، علی احد من عبادک، اپنے بندوں میں سے کسی ایک پر، و انبیاء اور اپنے پیغمبروں میں سے کسی ایک پر، و رسولک رسولوں میں سے کسی ایک پر، و صفوتک اپنے برگزیدہ ہستیوں میں سے کسی ایک پر، و اہل الکرامہ صاحبان کرامت ان میں سے کسی ایک پر، علیک من خلقک، یہ سب کے سب جو ہیں تیری مخلوقات میں سے۔ بہت ہی خوبصورت انداز سے امام زمان جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں۔ ہمارے پیغمبر کا سب سے بلند ترین مقام یہ ہے، جیسا کہ ہم ہر نماز چاہے وہ واجب ہو یا مستحب اس کے تشہد میں پڑھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں، اور تشہد کے اندر سب سے پہلے پیغمبر کی عبودیت کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ عبودیت ہی تھی جس کی وجہ سے وہ مقام نبوت اور رسالت تک پہنچے، جس کی وجہ سے صاحب کتاب ہوئے، صاحب اعجاز ہوئے، کرامات ہوئے، اور یہ عبودیت کا ہی بلند ترین مقام تھا کہ پیغمبر جو ہیں وہ افضل من اللہ ہوئے، اشرف من خلق اللہ ہوئے، اول من خلق اللہ ہوئے، اور سلطان الانبیاء ہوئے، اور اللہ نے خاتم النبیین ان کے بعد پھر سلسلہ نبوت ہی ختم کر دیا، ضرورت ہی نہیں تھی ان کے بعد، اس ہستی کے بعد کسی اور نبی کی۔ ہمارے جو دیگر مکاتب اہل سنت بھائی، ان میں سے کچھ یہ کہتے ہیں کہ حکم نبی اور حکم خدا میں فرق ہے۔ اگر خدا کا حکم ہو تو وہ سمعاً و طاعہ، اگر رسول کا حکم ہو تو وہ سنت ہے اور مستحب ہے۔ یہ جو تفکیک وہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اصحاب بعض ایسے تھے کہ وہ اس طریقے سے رسول اللہ سے پوچھتے تھے کہ جب رسول اللہ کوئی حکم دیتے تھے وہ کہتے تھے کہاں سے ہے، آیا خدا سے ہے یا آپ کا ہے۔ اس طرح کی باتیں ایک طرح کی بے احترامی بھی ہے، چونکہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا،
الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکوٰۃ وہم راکعون۔ ایک یہاں اللہ نے اپنی اور رسول اللہ کی ولایت اکٹھی بیان کی اور ساتھ امیر المومنین کی، اور ایک جگہ پہ خدا کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر، اپنی اور رسول اللہ کی اطاعت کو اکٹھا بیان کی۔ یہ حکم ولایت یا حکم اطاعت جو ہے، اس سے جو چیز سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر کی ذات بھی لازم الاتباع ہے، یعنی یہاں کوئی ہم فرق کے قائل نہ ہوں۔ ہاں، خدا کے احکام بینوانے محبود ہیں، پیغمبر کے احکام بینوانے، بالآخر اللہ نے ان کو ہمارا سرپرست آقا اور مقام ولایت ہے، ولی یعنی سرپرست، ولی جان بھی اگر کہے تو جان بھی دینا واجب ہے، مال دینا واجب ہے، یہاں واجب الاطاعہ ہے۔ لیکن کیا کریں، یہ جو ہمارے بھائی ہیں، یہ تو اہل سنت، یہ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ کے آخری زمانے میں ان کی زندگی میں ہی کہہ دیا حسبنا کتاب اللہ، کہ ہمیں بس قرآن ہی کافی ہے، یعنی نبی کی ضرورت نہیں ہے، اور پیغمبر کی احادیث پر پابندیاں لگیں، کیا کچھ نہیں ہوا۔ اگر ہم نبی کریم کو نہیں پہچانیں گے، توحید بھی نہیں پہچان سکتے، توحید کو بھی نہیں جان سکتے، دین کو بھی نہیں جان سکتے۔ خود اہل سنت کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ ایک راوی نے سوال کیا کہ کوئی ایسا عمل ہے کہ اگر ملائکہ جو کاتب ہیں وہ اس کا ثواب لکھنا چاہیں تو نہ لکھ سکیں، وہ کون سا عمل ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہے جو ہمارے پیغمبر اسلام نے دیا؟ فرمایا وہ عمل یہ ہے کہ صلوات بر محمد و آل محمد، تو پیغمبر اور ان کی آل پر صلوات وہ عمل ہے کہ جس کا ثواب ملائکہ نہیں لکھ پاتے۔ اور بہتر تو یہ ہے کہ اس طرح صلوات پڑھنی چاہیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ۔ بالآخر ماہ رمضان ہے اور اس وقت حجت خدا امام زمان ہے، شب قدر بھی آگے آ رہی ہے، وہ میزبان ہیں فرشتوں کے جو تقدیر کے احکام لے کے آ رہے ہیں، لہذا ان کا ذکر بھی ہو، صلوات جو ہے وہ اہل انتظار جیسی پڑھنی چاہیے۔ ہمارے تشیعوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کام بہت کم ہوا ہے، اس لیے بہت زیادہ ہمارے بزرگان تاکید کرتے ہیں کہ توحید کے بعد سب سے زیادہ نبوت پہ کام کیا جائے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو، ان کی سیرہ کو، ان کی اخلاقی صفات کو، ان کے احکامات، ان کی جو سنت ہے، ان چیزوں سے خود بھی آگاہ ہوں، اپنے بچوں کو، عزیزوں کو بھی آگاہ کریں۔ ہم عاشق پیغمبر ہیں، اس کے بعد عاشق ہیں اپنے ائمہ کے۔ اگر ہماری ائمہ سے محبت ہے تو بعنوان اوصیاء پیغمبر ہیں، اصل نبی کی ذات ہے۔ کبھی بھی ایسا محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم صرف ان کی آل سے ہی ہمارا تعلق ہے اور خود پیغمبر سے نہیں، نہیں، اصل پیغمبر اسلام ہے، وہ محور ہیں، باقیوں کے مقام بے عنوان اوصیاء ہیں، بعد از پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی معنوں میں اپنے نبی کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زمانے کی حجت کا حقیقی معنوں میں منتظر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔